السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاتبعوه الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الى یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو قیامت کے لیے اپنا آخری اور پسندیدہ دین منتخب فرمایا ہے، اور اسی لیے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک دنیا کے ہر خطے میں، ہر دور میں، ہر نسل میں، ہر قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین اور دین کی تعلیمات کے احیاء کے لیے مقتدر اور قداور بڑی شخصیات کو پیدا فرماتا رہتا ہے۔ آج تاریخ کے لحاظ سے 30 صفر ہے، یہ 28 صفر اور 1024 ہجری کی بات ہے کہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور آپ کی ذات وہ باکمال ذات تھی کہ جنہوں نے آ کر کے صرف ایک وقت کی اصلاح نہیں کی، ایک زمانے کی اصلاح نہیں فرمائی، ایک خاص خطہ زمین میں آ کر کے اللہ کے دین کے احیاء کے لیے آپ کی کوششیں محدود نہیں تھیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص سے جتنا بڑا کام لیتا ہے اس شخص کو اتنا بڑا بھی بنا دیتا ہے۔ چھوٹے ظرف کے انسان سے کبھی بڑا کام نہیں لیا جاتا، کیونکہ وہ اس کی استعداد ہی نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس سے بھی اپنے دین کا بڑا کام لیتا ہے اس کو علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، فضل اور روحانیت کے لحاظ سے، اور اپنے دل کے حالات کے اعتبار سے بڑا بنا دیتا ہے۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مجدد صرف 100 سال کے نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے امت کی اصلاح کے لیے ہر 100 سال کی ابتدا پر ایک مجدد، اور اس مجدد کو ہم ریفارمر کہہ سکتے ہیں کہ مجدد کو پیدا فرمائے گا، جو میرے دین کی تعلیمات میں ملنے والی آمیزش کو، اس میں خلط ملط ہونے والی خرافات کو، جھوٹ کو، بدعات کو پاک اور صاف کر کے دین کو اس سے علیحدہ فرما دیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضور مجدد الفسانی کے دور تک ہر صدی کی ابتدا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے کسی نہ کسی بڑی ہستی شخصیت کو بھیجا، اور انہوں نے تجدیدی اور اصلاحی کارنامے سر انجام دیے۔ آج قرآن اور حدیث ہمارے پاس اپنی اصل اور خالص حالت میں اگر موجود ہے تو یہ ان کی خدمات کا صدقہ ہے، یہ ان کی قربانیوں کا وسیلہ ہے کہ ہم آج قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک موجود ہے، ہم سنت مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں، وہ موجود ہے۔ ہمارے درمیان ایسے لوگ آج جو موجود ہیں جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، تو یہ چراغ جنہوں نے روشن کیے ہیں ان روشن کرنے والی ہستیوں کو ہم مجدد کہتے ہیں،
کہ اسلام کو کفر سے علیحدہ کیا، اسلام کو گمراہی سے علیحدہ کیا، اسلامی تعلیمات کو اپنے اپنے زمانے کی خرافات سے علیحدہ کیا، فلسفیوں کے بہکاووں سے علیحدہ کیا، جس طرح کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے گمراہ فلسفیوں کی فکر کو رد فرمایا، علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، تجربات کی بنیاد پر، مشاہدات کی بنیاد پر انہوں نے فلسفیوں کی تمام گمراہانہ سوچوں کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اس کو زمین بوس کر دیا۔ آپ آج بھی دنیا کے کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں ایک ڈپارٹمنٹ ضرور ہوتا ہے اور وہ ڈپارٹمنٹ آف فلسفی کہلاتا ہے۔ یہ فلسفی ہمیشہ حق کی تلاش کرنے والے کہلاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ یہ نبوت کے دروازے کو چھوڑ کر کے، نبوت کے واسطے کو چھوڑ کر کے اور نبی کی شخصیت اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے حق کے طلبگار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب کوئی قوم، کوئی شخص، کوئی گروہ اللہ کی طرف اور حق کی طرف جانے کی کوشش بغیر نبیوں کے در اور دروازے کے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کی سوچ، انسان کی عقل اگرچہ کہ بہت بڑی اس معنی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے سے بندوں سے ایجادات کرواتا ہے اور انسان ترقی کی منازل کو طے کرتا ہے، لیکن جب بات حق کی معرفت کی آئے تو حق کی معرفت کا دروازہ صرف نبوت کا دروازہ ہے۔ نبوت کے دروازے سے ہٹ کر کے اگر کوئی حق اور سچ کو تلاش کرے گا تو سوائے گمراہی کے، خسارے کے اور پوری زندگی کی رسوائی اور ناکامی کے اس کے حصے میں کبھی کچھ نہیں آ سکتا۔ حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا زندہ معجزہ تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اتنا بڑا کام لیا کہ اگر وہ کام نہ لیا جاتا تو آج ہماری حالت بھی ایسے ہی ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مادی ترقی کے لحاظ سے کچھ تھوڑا سا مزید بھی آگے ہوتے، لیکن ایمان کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، اللہ کے ساتھ تعلق اور نسبت کے حوالے سے، سچ کو جاننے کے حوالے سے، معرفت کے ادراک اور شعور کے حوالے سے ہم سراسر گمراہی کا شکار ہو جاتے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے آپ مزارات جا بجا دیکھتے ہیں، یہ وہ سچے بندے تھے جنہوں نے اس زمانے میں جنگلوں میں آ کر کے، بیابانوں میں جا کر کے اپنی پوری زندگیاں گزاری اور لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا۔ ان میں سے کوئی شہزادے ہیں، کوئی بادشاہ ہیں، کوئی اپنے وقت کے گورنر ہیں، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ دولت عطا فرمائی، لیکن تمام چیزیں ایک طرف رکھ کر کے خلق خدا کو گمراہ ہوتا ہوا دیکھ کر کے اور دین اسلام کے چراغ کو بجھتا ہوا دیکھ کر کے انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ طے کر لیا کہ اب لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ان کے درمیان بیٹھ جائیں گے۔ چنانچہ حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نسباً فاروقی ہے، 30ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ اصلاً اپنے باپ یعنی آباء و اجداد کی طرف سے افغانستان سے تشریف لائے تھے، لیکن آ کر کے سرہند میں اس جگہ پر آباد ہو گئے جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ آپ کی ولادت سے 200 سال پہلے آج مشرقی پنجاب میں سرہند واقع ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ کو اس کے لشکریوں میں سے ایک نے کہا تھا، یہ وہ سرزمین ہے جس کی خوشبو سے مجھے اللہ کے کسی جلیل القدر بندے کی خوشبو آتی ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں پر آپ شہر کو بسا دیں
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جلیل القدر بندے کی آمد سے پہلے اس کے دنیاوی علوم کے تمام ضروریات کا انتظام فرما دے۔ چنانچہ سرہند کے شہر کو اس خوشخبری کی بنیاد پر بسایا گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ با کمال شخصیت تھے، با کرامت شخصیت تھے، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ آج ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ پاکستان کی نظریاتی اور فکری بنیادوں میں جن بزرگوں نے اپنے خون جگر کو انڈیلا ہے، ان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالواسطہ طور پر اس حوالے سے شامل ہیں کہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد اور پھر ان شاگردوں کے شاگرد انہوں نے آگے چل کر کے بر صغیر پاک و ہند کے طول و عرض میں جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ اور دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو مساعی فرمائی، اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر ان مسلمانوں کی اولادوں نے مل کر کے اس پاکستان نامی اس مملکت کو وجود میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بغیر اس خطۂ بر صغیر کی تاریخ نامکمل ہے۔ ہم جب بھی اس سرزمین اور اس خطے کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ان میں عموماً بزرگان دین کو ایک طرف رکھ کر کے صرف تاریخی طور پر چند واقعات کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے اور اس تذکرے پر اکتفا کر لیا جاتا ہے، لیکن کراچی سے لے کر کے لاہور تک، لاہور سے لے کر کے دہلی تک، اور اس کے بعد وہاں سے لے کر کے کلکتہ اور مدراس تک، جہاں جہاں بزرگوں کے مزارات قائم ہیں، یہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اس خطے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بظاہر اگرچہ کہ اپنے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، لیکن اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کو اور اپنے پیغمبر کے سچے پیروکاروں کو بھیج کر کے یہاں کے رہنے والوں کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش فرمائی گئی۔ حضور مجدد الفسانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے دور کا بادشاہ اکبر وہ گمراہ ہو گیا، وہ بے دین ہو گیا، اور اس نے اسلام کو عملاً چھوڑ بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر دوسری تعلیمات کی آمیزش اور ملاوٹ اس طور پر کر دی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اسلام ہے یا ہندو مت ہے، یہ اسلام ہے یا عیسائیت ہے، یہ اسلام ہے یا مجوسیت ہے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت یہ پہلے 1000 سال کے لیے تھی، ہجرت سے لے کر کے 1000 سال اکبر کی بادشاہی کے دوران مکمل ہو رہے تھے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کا دور اور ان کی تعلیمات کی اصلیت اور ان کی تعلیمات کا زمانے کے ساتھ ربط اور تعلق اور افادیت وہ صرف 1000 سال پر محیط دورانیہ تھا۔ اب دور نبوت محمدی ختم ہو گیا اور اب دور دین اکبری کا آغاز ہو گیا۔ فرسٹ ملینیم وہ حضور کا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی نشر و اشاعت کا دور تھا، لیکن اب دوسرے دور کے اندر یہ دین اکبری اور آئین اکبری اس کا دور ہوگا۔ اور وہ دین اکبری کیا تھا، وہ آئین اکبری کیا تھا، اور بدقسمتی یہ تھی کہ اس کو دربار کے اندر ایسے اسلام کے غدار پڑھے لکھے لوگ مل گئے جو ہر چیز کی تعویل عقل کی بنیاد پر صرف اپنے منصب، دولت، عہدے اور پیسے کے لیے کرتے تھے۔ ابو الفضل، فیضی اور اکبر یہ تینوں انتہا درجے کی علمی شخصیات تھیں، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے اتنے ہی غدار تھے جتنا کوئی غیر مسلم ہو سکتا تھا۔ وہ قرآن پاک اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے اتنے ہی دشمن تھے جتنا کہ کوئی غیر مسلم یا مشرک ہو سکتا تھا۔ اکبر جس بات کو کرتا، جس چیز کو قانون بنا دیتا، اس کے لیے قانون بنانے والے، قانون مرتب کرنے والے یہ درباری قسم کے ایمان فروش اور ضمیر فروش یہ 3 افراد موجود رہتے تھے۔ اور یقین جانیے انسانوں کی تاریخ میں
آپ جہاں جہاں حکمرانوں کی تاریخ کو پڑھیں گے، ان کے حالات زندگی کو پڑھیں گے، ان کی حکمرانی اور بادشاہتوں کو پڑھیں گے، اس طرح کے لوگ آپ کو ہمیشہ اور ہر دور میں موجود ملیں گے۔ موجودہ مسئلہ ناموس رسالت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس وقت حکومت دو خانوں میں بانٹ دی گئی ہے۔ حالانکہ حکومت کا جو غالب حصہ تھا وہ اس معاہدے کے حق میں ہے جس کے نتیجے میں ملک میں امن و امان پیدا ہو گیا، تمام لوگوں کے درمیان بہتری کا معاملہ پیدا ہو گیا، شر، فساد اور فتنے کی سرکوبی ہو گئی۔ لیکن آپ آج کا بھی اخبار اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور اس سے پہلے کہ آپ اخبارات اٹھا لیں، وفاقی وزراء کی سطح پر ایسے شرارتی لوگ موجود ہیں جو اپنے زوم میں ایک بڑی آزادانہ اور لبرل رائے کو پیش کر کے حکومت کو دوبارہ شر اور فساد کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں، حکومتی رٹ کے نام پر، حکومتی اختیارات کے نام پر، آئینی اختیارات کے نام پر۔ حالانکہ فتنہ اور فساد کی سرکوبی کسی بھی حکومت کا سب سے پہلا دائرہ کار اور سب سے پہلا فرض منصبی ہوا کرتا ہے، اور اس کے لیے بہترین حل وہ گفتگو ہوا کرتا ہے، ڈائلاگ ہوا کرتا ہے۔ جب ممالک کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی سب سے اہم ترین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگیں جو میدان میں لاکھوں انسانوں کا خون بہا دیتی ہیں، بالآخر آ کر کے کسی ٹیبل کے اوپر گفتگو کے ذریعے سے اس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ خاندانوں کے مابین جھگڑے، لڑائیاں، فساد، قتال، خون اور خوریزی، وہ بھی بالآخر آ کر کے گفتگو کے ذریعے سے ختم ہوا کرتی ہیں۔ لیکن شریر لوگ اپنے عہدوں اور مناصب کے لیے، حکومتوں کو گمراہ کرنے کے لیے، حکمرانوں کو غلط راہوں پر ڈالنے کے لیے مستقل طور پر یہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر ان کی جو ٹرمز ہوتی ہیں، اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، وہ بالکل ایسی ہوتی ہیں گویا کہ حکومت کے اندر ان سے بڑھ کر کے حکومت کا کوئی وفادار نہیں ہو۔ لیکن حقیقت میں یہ لوگ ریاست کے بھی غدار ہوتے ہیں، حکومتوں کے بھی غدار ہوتے ہیں، قوموں کے بھی غدار ہوتے ہیں، قوموں کی تاریخ سے بھی انحراف کرنے والے ہوتے ہیں، آئین کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اور جو متفق علیہ ایک ریاست اتحاد کے ساتھ ایک قوم کی شکل میں چلنے والی ہوتی ہے، یہ اس کی بھی دشمن ہوا کرتے ہیں۔ ابو الفضل فیضی اور اکبر، انہوں نے مل کر کے اکبر کو گمراہ کیا، اور اس کے ہر غلط کام کے لیے دلیل قرآن پاک سے لی، ہر غلط کام کے لیے دلیل سنت مطہرہ سے حاصل کی کہ ہاں آپ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں، غلط اس کو نہیں کہا کہ جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے، اس کے رسول بھی یہی کہتے ہیں۔ چنانچہ اکبر نے، اگرچہ کہ خود اس کا ایمان اللہ پر تھا، لیکن لوگوں کے سامنے اس نے اپنے آپ کو مسجود بنا کر کے پیش کیا، یعنی قابل سجدہ بنایا۔ جو اس کے دربار میں آتا سب سے پہلے وہ اس کو سجدہ کرتا، اور اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کرتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا کہ تم نے میری عظمت بجا لانے میں اتنے تردد کا اظہار کیوں کیا، تمہیں یہ شک کیسے پڑ گیا کہ میں مسجود نہیں ہوں۔ ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا جاتا، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، اور کم سے کم درجے میں ان کو قید و بند اور پابند سلاسل کر دیا جاتا۔ اس کے لیے تمام کی تمام قانون سازی کرنے والے یہ تین گمراہ شخصیتیں تھیں۔ اس کے بعد اکبر کو انہوں نے اور گمراہ کیا۔ اکبر صبح اٹھتا تھا، اور اٹھ کر کے جب سورج طلوع ہوتا تو سورج کے رخ پہ کھڑے ہو کر کے وہ مناجات اور منتر پڑھتا تھا، 100 منتر پڑھتا تھا، اور یہ طریقہ پارسیوں کا تھا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ مزید ایک قدم آگے بڑھا، اس نے پورے ہندوستان کے اندر جتنی مسجدیں تھیں جن کے بارے میں ہندوؤں کا ویسے ہی دعویٰ ہوتا کہ یہ کبھی مندر ہوا کرتے تھے، ان کو ڈھانا شروع کر دیا اور ان کو مندر بنانا شروع کر دیا۔ اور خود بھی اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر میں، اپنے دربار میں مورتیاں لا کر کے سجا دیں۔ میں مورتیوں کے حوالے سے یہ بات عرض کرتا چلوں، بہت سارے لوگ جب غیر ملکی سفر پر جاتے ہیں تو غیر ملکی سفر پر جاتے ہوئے اپنی گھر کی ڈیکوریشن کے لیے کچھ ڈیکوریشن پیسز لے کر کے آتے ہیں۔ وہ لوگ جو تھائی لینڈ کی طرف جاتے ہیں اور فار ایسٹ کے کسی ملک کی طرف جاتے ہیں، عموماً وہاں پر سب سے زیادہ یہی مورتیاں بکتی ہیں، بڑے خوبصورت
انداز سے ان کو مولڈ کیا ہوتا ہے اور مختلف جو ہے مسالہ جات کی وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ لا کر کے گھر میں بطور ایک ڈیکوریشن آئٹم کے لگا دیتے ہیں۔ اب کوئی ان کو کیا سمجھائے کہ اسلام تو آیا ہی اس بت پرستی کے انہدام کے لیے تھا، ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی دوسرا خوبصورت آئٹم لا کر کے رکھ دیں، آپ کسی اور چیز کو اپنے گھر کی زینت بنا دیں، اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے کوئی اچھی چیز کو جا کر کے بازار میں تلاش کر لیں۔ کمال ہے کہ آپ نے اسلام کی وہ بنیادی اساس، وہ اصل الاصیل تمام کی تمام تعلیمات کی مبادیات ہیں، جو فنڈامنٹل ٹیچنگ ہے توحید کی، آپ نے اس کو منہدم کر کے رکھ دیا۔ اکبر نے یہی کیا تھا کہ اپنے گھر میں لا کر کے مورتیاں سجا دیں، اور صرف مورتی سجانے پر اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد وہ مورتیوں کے سامنے سجدہ بھی کرتا تھا، ان کے سامنے مناجات بھی کرتا تھا، ان کے سامنے دعائیں بھی کرتا تھا، اور پھر مسلمانوں کو بھی اس بات پر مجبور کیا جاتا کہ اگر وہ خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں تو کیا مذائقہ ہے کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ ساتھ وہ مورتیوں کے سامنے اور آگے آ کر کے اپنی جبین نیاز کو سجدوں میں جھکا دیں۔ چنانچہ اس سے بھی وہ ایک قدم آگے بڑھا، اور پھر اس کے بعد اس نے پابندی لگا دی کہ پورے بر صغیر کے طول و عرض میں اب گائے کا ذبیحہ منع کر دیا گیا، اور جو شخص گائے کو ذبح کرتا اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا۔ اور یہ گائے کا ذبیحہ اس لیے منع کیا گیا کہ ہندوؤں کے ہاں گائے جس طرح مقدس جانور بھی ہے، خدا بھی ہے، اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے، اس کو تقدیس، ادب اور احترام کا درجہ حاصل ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر اس نے گائے کے ذبیحے کو ممنوع قرار دیا، اور اس پر مستزاد یہ ہے اہل ایمان کو نہایت اور اشد ضرورت کے وقت کسی کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن یہ اشد ضرورت کی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسری راہ نہ ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منع فرمایا کرتے تھے، آپ منع کرتے تھے کہ یعنی اپنے دور کے بابت فرماتے کہ اس زمانے کی اہل کتاب عیسائی اور یہودیہ عورتیں اصلاً وہ اپنی کتاب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے ان کو بیاہ کر کے بطور اپنی بیویوں کے اپنے گھروں میں مت لاؤ، آپ منع فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر کبھی کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو ہلکی پھلکی اس کی سرزنش بھی کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ اہل کتاب جو اس دور کے ہیں، یعنی اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور کے حوالے سے آپ فرماتے تھے یہ مسلمانوں کے رازدار کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یہ مسلمانوں کے جن رازوں کے اوپر مسلمانوں کو رازدار رہنا ہے یہ جا کر کے آگے اگل دیں گے اپنے ہم مذہبوں سے۔ آپ مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں فکر کرتے تھے کہ اگر والدہ وہ نصرانی ہے، وہ یہودیہ ہے، اور باپ مسلمان ہے تو بچہ تو ہم وقت اس کی گود میں پلتا بڑھتا ہے، تو کیا ایک نصرانی خاتون اپنی اولاد کی تربیت اسلامی تعلیمات اور اصولوں کے مطابق کرے گی؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس بچے کو یہودی اور نصرانی بنا کر کے چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس سے بھی بڑھ کر کے کہ اللہ نے اجازت صرف کتابی خاتون کے ساتھ نکاح کی بوقت ضرورت دی تھی، اکبر بادشاہ نے یہ کیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین عمومی طور پر شادی کو فروغ دے دیا۔ ہندو اہل شرک ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی دین اور صحیفہ نہیں ہے، اور اس پر خود بھی عمل پیرا، اپنے درباریوں ان کو بھی عمل کرنے کے لیے رغبت دلائی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر سر عام رمضان المبارک کے تقدس اور احترام کا مذاق اڑانا، اور رمضان المبارک میں تمام لوگوں کے سامنے خود بھی کھانا، اپنے درباریوں سے کہنا اور وہ بھی کھاتے تھے، اور اگر کوئی روزہ رکھتا تو اس کے منہ میں بھی زبردستی کوئی نہ کوئی چیز ڈال دی جاتی۔ اور پھر اس طریقے سے آگے بڑھ کر کے کہا کہ حج پہ جانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، حج کے سفر کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی۔ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے، سر پر ٹوپی رکھتے، چہرے پر داڑھی کی سنت کو سجاتے، ان کو تعذیب کا نشانہ بنایا جاتا، ان کو ٹارچر کیا جاتا۔ ایسے دور میں اور ایسے وقت میں
ایسے تمام کے تمام لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو اپنے آپ کو بہت لبرل کہتے تھے، آزاد خیال کہتے تھے کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہی باتوں سے فرق پڑتا ہے۔ یہی باتیں انسانی تہذیبوں کے رویوں کو طے کرتی ہیں، انسانی اقوام کی حدود کا تعین کرتی ہے، انسان کی بنیادی تعلیمات کی بنیاد پر اور اساس پر قوموں کے درمیان لائن آف ڈیمارکیشن کو کھینچتی ہیں۔ اگر آپ ان کو منہدم کر دیں تو سب کچھ منہدم ہو جاتا ہے۔ ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہماری بنیادی اور اساسی تعلیمات ہیں، اگر ان کو منہدم کر دیا جائے اور آپ توسع کے چکر میں کہ آپ کا لبرل ایٹیچیوڈ ہے، آپ ہر چیز کو قبول کرتے ہیں، یعنی آپ کسی اور کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے ادیان کو مانتے ہیں، لیکن ان کو کبھی اپنی طرف لانے کے لیے کنونس نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکل سکتا کہ خود آپ ایک دن ان کے دین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس وقت کے لحاظ سے سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو ان خرافات سے پاک کیا، کسی تشدد کے ذریعے سے نہیں، کسی ہنگامے کے ذریعے سے نہیں، قتل و قتال کے ذریعے سے نہیں، حالانکہ آپ کو گوالیار کے قلعے میں پابند سلاسل کیا گیا، لیکن وہاں بھی بیٹھ کر کے آپ نے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت اس طور پر فرمائی کہ اس قلعہ اور جیل کے جتنا اسٹاف تھا ان سبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور وقت کے جرنیل اعظم انہوں نے آ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بعد میں اکبر کا بیٹا جہانگیر آیا، اور جہانگیر کا رویہ بھی ابتدا میں سخت تھا، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی بات ڈالی اور وہ آپ کے قریب ہوا، آپ کی باتوں اور آپ کے مشوروں کو اس نے مانا، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اثر نو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور پھر اس نے جو آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا اس کی برکت سے اس کی ریاست میں اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا نزول بھی فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ بر صغیر پاک و ہند کے مشہور مورخ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک خلیفہ حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آ کر کے سرزمین لاہور پر جب قدم رکھا تو خلق خدا ان کی طرف اس کثرت کے ساتھ مائل ہونے لگی کہ لاہور کی ان گلیوں میں جہاں آپ کا خانقاہ کا اور ذکر کا سلسلہ تھا وہاں قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ وقت کے بادشاہ نے یہ دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں، اگر یہ چھینک مارتے ہیں تو خلق خدا جب ان کے الحمدللہ کہنے پر جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نعرہ تکبیر بلند کر دیا گیا ہو، گویا کہ علم بغاوت بلند ہو گیا۔ تو انہوں نے زور لگا کر کے آپ کو حج پہ بھجوا دیا، آپ حج پہ روانہ ہو گئے۔ پیچھے سے ایک رات گزری، اپنا ایک ہرکارہ بھجوایا کہ حضرت آدم بن نوری کو کسی طریقے سے واپس روک لو، یہ حج پہ نہ جانے پائیں۔ گورنر جو تھا اس نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، پہلے آپ نے زبردستی ان کو حج پر بھجوایا اور اب آپ ان کو روک رہے ہیں کہ وہ حج پر نہ جائیں۔ جواب میں کہا کہ بادشاہ نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ تیری بادشاہت اور اس کے مزے، اس کا فضل و کمال یہ حضرت آدم بن نوری کی دعاؤں کی برکت سے تھا، ان کے ذکر کی برکت سے تھا، اور ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کی برکت سے تھا۔ اگر یہ حج پر چلے گئے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو تم سے واپس کر لے گا، اور یہی نتیجہ تھا کہ بعد میں اس پر زوال آ گیا اور اس کی اپنی بادشاہت ختم ہو گئی۔ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی برکت سے بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، یہ شاید ہماری محنت ہے، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہماری کوشش ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوق کو اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے رزق عطا فرماتا ہے، ان پر فضل فرماتا ہے، اور اسی لیے جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، آپ آج بھی چلے جائیں سندھ میں کنڈیاروں کے اندر جنگل میں آپ چلے جائیں، اور اس مقام پر جہاں کسی زمانے میں بزرگ اور آج ان کی اولادیں ہیں، آپ کو حیرانگی اس بات پر ہوگی کہ یہاں کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن آپ کو مزید حیرانگی اس بات پر ہوگی کہ وہاں 24 گھنٹے لنگر جاری رہتا ہے، 24 گھنٹے خلق خدا آ کر کے بغیر
کسی قیمت کے دیے ہوئے وہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے، سارا نظام کیسے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے، انسان کا پرسیپشن کبھی اس کو کنسیو نہیں کر سکتا، نہیں جان سکتا۔ خلق خدا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ہے۔ حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بر صغیر پاک و ہند کی وہ عظیم المرتبت روحانی شخصیت ہیں جن کی برکت سے، جن کے مزار کی برکت سے ہم سب پر یقیناً کم از کم درجے میں ایمان کی اور روحانیت کا ابر کرم برس رہا ہے۔ اس ماہ سفر کے بعد ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز شب میں پہلی رات ربیع الاول شریف کی رات ہے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر سایہ فگن فرمایا ہے۔ تمام مسلمانوں سے کوشش ہے کہ کم از کم درجے میں روزانہ رات کو سونے سے قبل کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے اور اپنی رات کا آغاز کریں، اور اٹھ کر کے صبح دوبارہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔